العزت ہر خطا سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی رسویوں سے ہمیں بنا عطا فرمائے اور ہمیں دین حق کو سمجھ کر ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ ناچیز کو اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ ہے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہو لکم عدو مبین یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب جو موجودہ دور چل رہا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے پاس صرف ایک دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارے پاس اگر دعوے کی دلیل مانگی جائے کہ ہمارے پاس ہر ایک کام کی دلیل ہوتی ہے، ہمارے پاس اگر وہ پوچھے گا ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا صرف یہ دعویٰ آتا ہے کہ ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک کی عظمت دو طرح کی ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذاتی عظمت ہے اور ایک دینی عظمت ہے۔ اب جب ذاتی عظمت اور دینی عظمت دونوں ملیں گے تب دین اسلام جا کے بنتا ہے۔ اگر اس میں سے اگر ذاتی عظمت کا انکار کرے گا انسان، بندہ اگر ذاتی عظمت کا انکار کرتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ اس کو دین سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اگر وہ دینی عظمت کا انکار کرے گا تو اس کو ذات سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ ذات کو بھی ماننا پڑے گا اور دین کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا، اگر ذاتی عظمت کو مانتا ہے تو وہ انسان ادب والا ہوگا۔ اگر انسان کہے کہ میں نبی کی ذات سے پیار کرتا ہوں اور اس کے اندر ادب نہ ہو تو وہ سمجھو کہ جھوٹا مکار ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میں نبی پاک کی دینی عظمت کو مانتا ہوں، اگر دینی عظمت کو مانتا ہے تو پھر وہ عمل والا ہوگا، اگر اس کے اندر عمل نہیں ہے سمجھو وہ جھوٹا ہے۔ اب ہمارے جو موجودہ دور چل رہا ہے یہ صرف ایک دعویٰ ہے ہمارے پاس کہ ہم نبی پاک سے پیار کرتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں۔ اگر اس پر دلیل مانگی جائے تو ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی کہ میدان عمل میں اترنا پڑے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم عمل بھی کرتے ہیں، صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ وہ لوگ جو صرف یہ گمان کرتے ہیں کہ لوگ جو صرف یہ گمان کرتے ہیں آئیں یت رکھوں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہماری چھوٹ ہو جائے گی، آئیں یقولو صرف اس بات پر آمنا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم بخشے جائیں گے، کہ صرف اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ تمہارا باطل نظریہ ہے، یہ تمہارا صرف گمان ہے کہ تم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا یا نبی کے ذات سے پیار کیا، نبی سے پیار کیا تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آئیں یقولو آمنا کہ اس بات پر صرف ماننا ایمان والا میں اپنے بخشوں گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ ان پر کوئی مصیبت نہ آئی ہو یا وہ آزمائش سے نہ گزرے ہو، ان پر جب آزمائش آئے گی تو آزمائش اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آزمائش کون سی آزمائش کا وہ کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم دین پر چلو گے، جب کہو گے کہ میں مومن ہوں، ایمان والے ہو تو پھر میں اس پر تمہارے اوپر مشکلات بھی بھیجوں گا، تمہارے اوپر پریشانیاں بھی بھیجوں گا۔ اب وہ پریشانی کون سی ہے کہ کبھی تمہیں اپنے والدین چھوڑنے پڑے دین کی خاطر تو تم چھوڑو، والدین، بہن، بھائی، ماں باپ، دوست، عزیز، رشتہ دار، حتیٰ کہ پوری برادری اگر چھوڑنے پڑے تو تم چھوڑ دو لیکن دین احکام کو نہیں چھوڑو گے، تب جا کر تمہاری مومن ہوگا، تم ایمان والے ہوگا اور میں تمہارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اس کا مقام ہوگا۔ اگر صرف دعویٰ ہے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو ہم دین اسلام کو چھوڑ کر بلادری کو راضی کرتے رہے کہ ہماری بلادری ہے، ہمارا ماما ہے، ہمارا چاچا ہے، ہمارا تایا ہے۔ اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت کہتا ہے اس دعوے کو میں نہیں مانتا کہ تم ایمان لے آئے، صرف کلمہ پڑھ لیا تو میں نے بخش دیا، اس دعوے کو میں نہیں مانتا۔ دعویٰ
دلیل ہوگی. تو دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ ہمارا عمل. آج ہم عمل ہمارا ہے نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سال کے بعد نعرہ بھی لگا دیتے ہیں غلامی رسول میں بہت بے قبول ہے. اب غلامی رسول میں بہت بے قبول ہے تو پھر عمل کہاں گئے ہمارے؟ جب عمل دیکھو تو ہمارے پاس عمل ہوتے نہیں لیکن نعرہ ہمارے پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس دلیلیں صرف دلائل ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نبی سے عشق کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کم عمر کا یا صحابی کہ تمہاری عمر کتنی ہے ایسا تھی؟ صحابی رسول کہنے لگے کہ میری عمر 4 سال کچھ مہینے کچھ دن ہے. حالانکہ بظاہر وہ سفید داڑھی والے تھے, ہاتھ میں سوٹی تھی. جب انہوں نے کہا کہ میری عمر 4 سال کچھ مہینے کچھ دن ہے تو بلال پاک پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو بلال پاک نے کہا کہ حضور جواب ظاہر سے نہیں ملتا, جواب ظاہر سے نہیں ملتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال آپ خاموش ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 18 بکریاں ہیں. انہوں نے کہا کہ بلال پاک پاس بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب پھر ظاہر سے نہیں ملتا کہ ان کے پاس بکریاں اتنی ہیں کہ بندہ جلدی جلدی گن بھی نہیں سکتا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 18 بکریاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بلال آپ خاموش ہو جاؤ. پھر تیسری بار پوچھا کہ تمہارے اولاد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد ایک ہے, میرا ایک بیٹا ہے. تو بلال پاک نے پھر کہا کہ حضور جواب نہیں ملتا, اس کے تو 4 بیٹے ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے ہیں, لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے صحابی تو بلال کو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میری عمر جو ہے, انہوں نے کہا کہ میری عمر بظاہر 90 سال سے اوپر ہے, ہاتھ میرے میں سوٹی ہے, لیکن میری عمر جو 90 سال جو گزری ہے, جن سے 4 سال کچھ مہینے کچھ دن پہلے میں نے کلمہ پڑھا, میری عمر وہی ہے جو میں نے کلمہ پڑھا جو تیری اللہ کے رسول کی تابعداری میں آیا ہوں, اللہ اور اللہ کے رسول کے قدموں میں آیا ہوں. میری عمر وہی 4 سال ہے. باقی جو میری عمر کفر میں گزری ہو, شیطان کے تابعداری میں گزری ہو, اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گزری ہو, اس عمر کو میں نے گنتی کر کے کیا کرنا. میری عمر وہی ہے جو تمہارے قدموں میں گزری ہو. جب سے میں نے کلمہ پڑھا وہی میری عمر بھی ہے. انہوں نے کہا کہ آگے تمہارا جو مال ہے, مال کہتے ہیں کہ 18 بکریاں, تو بکریاں تیرے پاس تو کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بکریاں میرے پاس اتنی ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا, لیکن میری نظر میں وہی مال ہے جو تیری بارگاہ میں لگا ہو. کچھ دن پہلے ایک صحابی رسول آواز لگا رہے تھے کہ دین کے لیے مال کی ضرورت پڑ گئی, تو میں نے وہ اپنی 18 بکریاں دین کی خاطر لگائی. باقی جو میری بکریاں ہیں, جو مال ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ لوگوں کا ہے. جب میں مروں گا میری چارپائی گھر پہ پڑی ہوگی تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے, یہ مال میرا ہے, یہ مال میرا ہے, میرا یہ مال میرا ہے. لیکن میری بکریاں, میرا جو دین کے اوپر جو مال لگا ہے, میرا مال بھی وہی ہے جو دین کے اوپر لگا, باقی میرا مال نہیں. کہا کہ تمہاری اولادوں نے کہا کہ میری 4 بیٹے تھے, لیکن جب میں نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, تم بھی آؤ نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لو. تو باقی تینوں نے انکار کر دیا, ایک نے کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ, میں نبی کا کلمہ پڑھ کے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو میری آج سے اولاد بھی وہ ایک ہی ہے جس نے میرے ساتھ کلمہ پڑھا اور میری ساتھ آیا. باقی وہ اولاد بھی میری نہیں ہے جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے, وہ اولاد بھی میری نہیں. میرا مال بھی وہ نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قدموں پہ نہ لگا ہو. میری جو جان ہے, جو میری عمر ہے, وہی میری عمر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں گزری ہو. لہذا ہمارا جو ہماری زندگی, ہمارا مال وہی قابل قبول ہے جو اللہ کی بارگاہ میں لگا ہو. اور جو صرف ہمارا دعویٰ ہے, اس دعوے کو نہ دنیا میں کوئی مقام ہے نہ رب کی بارگاہ میں مقام ہے. مقام اس کا تبھی ہوگا جب ہمارا عمل ہوگا, ہمارے پاس دلیل ہوگی, دلیل جب ہوگی تبھی ہمارا عمل بھی قبول ہوگا. دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.